میں گاؤں میں رہتی تھی۔ گاؤں سے یونیورسٹی کافی فاصلے پر تھی، اس لیے مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑ رہا تھا، لیکن ہاسٹل کا خرچہ اتنا زیادہ تھا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے یہی سوچا کہ لاہور میں جو چچا رہتے ہیں ان کے ہاں ٹھہر جاؤں گی، پڑھائی بھی ہوتی رہے گی اور ہاسٹل کا خرچہ بھی بچ جائے گا، اور چاچی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کا ہاتھ بھی بٹا دیا کروں گی۔ امی نے بھی کہا تھا کہ تم ان کے کام کاج میں بھی ان کی ہیلپ کر دیا کرنا، لیکن میں نے امی کو کہا کہ میں صرف پڑھنے جا رہی ہوں، وہاں کام کرنے نہیں جا رہی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور ڈاکٹر کی پڑھائی کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے اور میں اس کو سکون کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی۔ میں ایسے ماحول میں رہنا چاہتی تھی جہاں پر میں آرام سے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ اماں ہر وقت میرے لیے پریشان رہتی تھی۔ ان کے مطابق ہاسٹل کا ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، مگر میں ہمیشہ اماں کو یہی کہتی تھی ہم نے اپنا ماحول خود بنانا ہوتا ہے، اگر لڑکی اچھی ہو تو پھر ماحول بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ تم چچا کے ہاں ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا وہاں کا ماحول میرے مطابق نہیں، وہاں پر کافی سخت ماحول ہے اور پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ جہاں پر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو کبھی یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ کچھ وقت کے لیے دماغی سکون کے لیے باہر کے لیے نکل سکتی ہوں، اور نہ ہی میں اور کچھ کر سکتی ہوں۔ اگر میں وہاں اپنے چچا کے گھر رہی تو وہ لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ ماں نے میری تربیت صحیح نہیں کی ہے، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی۔ ابا کا بھی یہی کہنا تھا کہ تم چچا کے گھر ٹھہر جانا، مگر میں اپنی ضد پر قائم تھی کہ مجھے ہاسٹل میں ہی پڑھنا ہے۔ اب ابا تو کسی طرح خاموش ہو گئے، مگر اماں خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں ابا اتنی ضد کیوں کرتے ہیں کہ میں چچا کے گھر میں جا کر پڑھوں۔ مجھے اماں ابا پر بہت زیادہ غصہ تھا اور میں ناراض بھی تھی۔ میری پڑھائی بہت زیادہ مشکل تھی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں فضول کاموں میں ملوث ہوتی یا سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ بہرحال آج مجھے اپنے گھر جانا تھا، مگر نہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جو میرے حق میں نہ ہو اور مجھے وہ فیصلہ ماننا ہی پڑے گا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سا شور اور سراپا تھا۔ میرے چچا میرے گھر میں آئے ہوئے تھے، جنہوں نے اچھا خاصا وویلا مچایا ہوا تھا۔ میں تو اپنے کمرے میں چینج کرنے چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چچا کس مقصد کے لیے ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ پہلے تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اماں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں جو یوں مجھے بیٹھنے کو کہا ہے۔ چچا اور ابا بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گئے تھے اور ایسے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پاؤں گی، یا جیسے میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے اور مجھے یوں کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور مجھ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اماں نے مجھے کہا کہ تمہارے چچا کو تم سے شکایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، جب ان کا گھر لاہور میں ہے تو وہاں پر بالکل تم سکون اور آرام کے ساتھ پڑھ سکتی ہو اور اتنی فضول خرچی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب گھر کا ماحول ہو تو ذہن بھی پرسکون اور فریش رہتا ہے اور پڑھائی بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ مگر میں نے جب ان کی بات ٹالی تو چچا کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے غصے سے ابا کو کہا کہ دیکھ رہے ہو اپنی بیٹی کی زبان کو، یہ تعلیم دے رہے ہو تم اس کو، جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تو تم دونوں کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ تم لوگوں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی بچوں کی تربیت پر زیادہ دھیان دیں تو بہتر ہوگا، میری فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، میرے اماں ابا ہیں میرے ساتھ، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر وہ لوگ آپس میں بحث مباحثے میں لگے رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے پھر سے کٹہرے میں بلایا گیا۔ اماں اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھی۔ مجھے لگا کہ اب تو کوئی نہ کوئی قیامت مجھ پر ٹوٹ جائے گی۔ میں جیسے ہی نیچے گئی تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے اماں، آپ چھوٹی سی بات کو اتنا ہنگامہ کیوں بنا رہے ہو؟ اماں نے کہا کہ جلدی سے اپنا بیگ پیک کرو، تیار کرو
اور آج ہی تمہارے چچا تمہیں لاہور لے کر اپنے ساتھ جائیں گے۔ میں تو حیرت سے گنگ اماں ابا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بات کی یوں تردید کر سکتے ہیں اور اپنا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر سنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اماں یوں مجھ سے زبردستی نہ کریں، میں ہاسٹل میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے کسی کے گھر نہیں جانا۔ مگر اب اماں ابا نے میری ایک نہ سنی۔ میں بالآخر کہا کہ اماں اگر میں وہاں پر چلی بھی گئی تو کیا آپ مجھے یقین دلا سکتی ہیں کہ میں وہاں پر اپنی پڑھائی اچھے طریقے سے جاری رکھ سکوں گی، میں وہاں پر پرسکون ہو کر پڑھ سکوں گی؟ اماں کہنے لگی کہ تم ہاسٹل میں بھی تو پڑھتی ہو، پھر وہاں پڑھ لو گی تو کیا ہو جائے گا، اور ویسے بھی ہاسٹل کا خرچہ بچ جائے گا اور گھر کا کھانا اور گھر کا ماحول میسر ہوگا۔ میں نے اماں ابا سے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے زبردستی کیوں کر رہے ہیں، میں وہاں پر خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ اتنی ہی دیر میں کمرے میں چچا بھی داخل ہو گئے۔ اماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ اماں ابا جو بات ٹھان چکے تھے وہ اب ہٹنے والے نہیں تھے، اس لیے میں نے خاموشی سے اپنا بیگ تیار کیا۔ اگر میں زیادہ بولتی تو مجھے بد زبانی کے طعنے ملتے۔ میں بہت غصہ تھی مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکال رہی تھی کیونکہ انہوں نے میری بات کا احترام نہیں کیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ چچا کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ پورے راستے چچا میرے ساتھ باتیں کرنا چاہتے تھے مگر میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کہا کہ میرا سر درد کر رہا ہے، سفر میں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میری کزن نے مجھے دیکھ کر خوش ہو گئیں، میری خدمت میں لگ گئیں۔ میری چچی کا انتقال ہو چکا تھا، میرے گھر میں چچا اور کزنز ہی رہتی تھیں۔ میں اپنے کزنوں کے ساتھ رہنے لگی۔ ہفتہ اتوار ہی میرا مشکل ہوتا تھا ورنہ میں صبح سویرے یونیورسٹی نکل جاتی تھی اور رات دیر تک واپس لوٹتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈلی، مگر اماں ابا نے میری تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اکلوتے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچوں کی تربیت خراب کر دیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے۔ میری ماں باپ نے مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی مگر میں نے اپنے اندر تھوڑا سا اعتماد اور غرور بھی پیدا کر لیا تھا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے ابا اور چچا دو بھائی تھے، دونوں میرے سے بہت پیار کرتے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے مگر پھر نہ جانے کیا ہوا، چچا الگ رہنے لگے، ابا الگ۔ یہ سب میرے بچپن میں ہوا تھا، تب سے میں اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ مجھے زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں تھا، میں اکیلے ہی خوش اور پرسکون رہتی تھی مگر چچا کے گھر آنے کے بعد تو یہ سکون مجھ سے چھن گیا تھا۔ میں جب جوان ہوئی تو اچانک مجھے خبر ملی کہ چچی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال سے پہلے اماں ابا اور چچا کا جھگڑا چل رہا تھا مگر انتقال کے بعد انہوں نے آپس میں پھر سے صلح کر لیا اور ہمارے گھر آنا جانا ان کا لگا رہا۔ چچا مجھ پر نظر رکھنے لگے اور ہر وقت مجھ سے باتیں کا بہانہ ڈھونڈتے۔ جب میں ان سے کتراتی تب ماں مجھ سے خفا ہوتی، کہتی کہ تمہارے اکلوتے چچا ہیں، تم سے اتنا پیار سے بات کرتے ہیں، تمہارے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ مگر نہ جانے مجھے ان کی باتیں کرنے میں بہت عجیب سی خوشامد محسوس ہوتی تھی، جیسے ان کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اماں سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اماں مجھے ڈانٹنے لگتی اور کہتی کہ شرم کرو، وہ تمہارے چچا ہیں، تمہیں رشتے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، تم رشتے کا لحاظ بھولتی جا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے دل میں کون کون سے خیالات جنم لینے لگے ہیں، پڑھائی نے تمہارا دماغ کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا ہے، اس لیے تم رشتوں کی تمیز بھول گئی ہو۔ مگر میں اپنے چچا سے لحاظ برتتی تھی، ان سے دور دور رہتی، دور سے سلام کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ چچا مجھ سے شکایت کرتے تھے کہ میں ان سے بات چیت نہیں کرتی ہوں، کھلتی ملتی نہیں ہوں، اور میں چڑ جاتی تھی کہ وہ ہر وقت میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں، کیوں ہر وقت میری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اماں اور ابا پھر مجھے سمجھانے اور لیکچر دینے لگے جاتے تھے، اس لیے مجھے مجبوراً ان سے سلام دعا رکھنی پڑتی مگر اس کے علاوہ کوئی بات نہ کرتی۔ اماں مجھے لاکھ سمجھاتی کہ تم اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرو مگر میں ان سے بحث کرنے لگتی کہ کیا اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے سلام بھی نہ لیا کریں، میں بھی ان سے آج کے بعد سلام نہیں لوں گی۔ میرے چچا یہی سمجھیں کہ ان کی کوئی بھتیجی نہیں ہے، میں بس اکیلے رہنا چاہتی تھی، اور اماں کو غصہ آ گیا۔ اماں نے کہا کہ نہ جانے میری تربیت میں
میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ تم اتنی گھمنڈی ہو گئی ہو؟ میں نے کہا کہ اماں آپ کو چچا کی نظر عجیب نہیں لگتی؟ مجھے تو ان سے اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ جب بھی چچا کے پاس جاتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی غیر سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ آخر کیا وجہ ہے میں نہیں جانتی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ شرم کرو، وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے باپ کی جگہ ہیں، ان کا بھائی ہے، وہ اپنی بھتیجی پر بری نظر رکھے گا؟ ایسا بولو، اگر تمہارے باپ نے یہ سن لیا تو تم جانتی ہو گھر میں بھوچال آ جائے گا۔ میں اماں کی بات پر خاموش ہو گئی، ان کو افسوس سے دیکھنے لگی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ لڑکی ہونا اتنا ہی برا تھا کہ معاشرے میں عورت کو کوئی مقام نہیں تھا؟ میرے اپنے گھر میں میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر میری ماں کو میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ ہی انہیں کوئی فکر تھی۔ وہ اپنی ہی دھونس جماتی رہتی تھی۔ اب تو چچا اکثر ہمارے گھر آتے تھے اور ہمیشہ مجھے اکیلا پا کر میرے کمرے میں آ جاتے، جہاں پر بھی میں اکیلی ہوتی وہاں پر آ جاتے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے، میرے ساتھ بہکی بہکی باتیں کرتے تھے۔ ہمیشہ ان سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی۔ میں نے کبھی ان سے کھل کر بات نہیں کی تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا ماحول ہی نہیں دیا تھا، اور یہی سب تب سے ہو رہا تھا جب سے میں اسکول پڑھتی تھی۔ میری ایک بہترین سہیلی تھی جسے میں اپنی ہر بات کہہ دیتی تھی، اسے اپنا ہر مسئلہ بتاتی تھی۔ یہ بات بھی میں نے اپنی سہیلی کو بتائی۔ میں کافی دنوں سے پریشان تھی، کھوئی رہتی تھی، کیونکہ اماں نے تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ابا کو میں کس طریقے سے بیان کرتی کہ ان کا بھائی مجھ پر بری نظر رکھ کر بیٹھ گیا ہے، جو میرا سگا چچا بھی ہے۔ میری پریشانی کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ مگر میں اسے کیا بتاتی، لیکن اسے چھپا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے سب حقیقت بتا دی۔ اسے بتایا کہ میرے چچا کس طرح مجھ پر بری نظر رکھتے ہیں۔ سہیلی ایک دم پریشان ہوگی، کہنے لگی، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا سگا چچا ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ابا کا بھائی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری مشکل سمجھتی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گی۔ تمہیں جہاں جہاں میرے مشورے کی ضرورت ہو تم بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہو۔ اس نے مجھے اعتماد دیا جو میرے گھر والوں نے مجھے نہیں دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اپنے چچا کے پاس مت جایا کرو، اور جب وہ تمہارے پاس آنے کی کوشش کرے تو دوسری جگہ چلی جایا کرو، یا پھر اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا کرو، تاکہ تمہارے ماں باپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ تم مشکل میں ہو۔ البتہ اس سے کچھ اور ہوگا نہ ہوگا، تمہارا چچا ضرور ڈر جایا کریں گے۔ مجھے اپنی سہیلی کی باتیں بہتر لگی رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ میرے چچا ویسے تو ہٹنے والے نہیں تھے، ان کی اپنی بھی اولاد تھی، وہ اپنی بیٹیوں سے بھی بات کر سکتے تھے، مگر انہیں کوئی خوف خدا نہ تھا۔ وہ تو میرے آگے پیچھے ہی گھومتے رہتے تھے، میرے سر پر ہی سوار رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنی عزت خود بچانی ہوگی، تمہارے ماں باپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو۔ تمہیں اپنے چچا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس بات پر تمہیں کوئی کچھ کہے تو اسے دو ٹوک الفاظ میں صرف اتنا کہہ دو کہ یہ تمہارا حق ہے، جو تم چاہتی ہو تم وہی کرو گی، اور یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، البتہ پر اعتمادی ہے۔ اس روز سے میں نے اپنے اندر اعتماد پیدا کر لیا۔ میری ماں باپ مجھے کچھ کہتے تو میں انہیں دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتی، اور ان سے کہتی کہ آپ اپنا رشتہ نبھائیں، مگر مجھے یہاں پر آسانی ہوگی تو میں اپنا رشتہ نبھاؤں گی، ورنہ جہاں مجھے سکون نہیں ملے گا میں وہاں پر نہیں جاؤں گی۔ میں ڈاکٹر بن رہی تھی، اس لیے مجھے آزادی بھی مل گئی تھی، کیونکہ اب میں اپنے فیصلے خود لینا لگی تھی۔ اب اماں ابا میرے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں بھی لگتا تھا کہ میں خود مختار ہو گئی ہوں۔ مگر چچا کو اس بات کا علم ہوا کہ میں لاہور میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، تو وہ ابا سے جھگڑنے آ گئے اور ابا سے جھگڑا کرنے لگے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں ان کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اماں نے زبردستی مجھے ان کے گھر بھیج دیا۔
वहाँ पर एक हफ्ता तो बस ठीक रहा, मगर फिर अचानक चचा के फिर से वही काम शुरू हो गए। इसे एक हफ्ते में मुझे लगा था कि चचा शायद बदल गए हैं, मगर चचा तो बिल्कुल भी नहीं बदले थे। इनकी ओछी हरकतें फिर से शुरू हो गई थीं। मैं अपने कज़नों के साथ सोती थी, मगर चचा ने कहा कि तुम्हें रात को पढ़ाई के वक्त परेशानी होगी, इसलिए तुम्हें अलग कमरे का इंतज़ाम कर देता हूँ, वहाँ पर तुम आराम से पढ़ लिया करना। मुझे ख़तरे की घंटी सुनाई देने लगी। ऐसे लगने लगा जैसे बहुत बड़ा तूफ़ान मेरे इंतज़ार कर रहा है। ऐसा ही हुआ था, वो तूफ़ान ही तो था जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं इस कमरे में रहने के लिए तैयार नहीं थी, मगर फिर भी चचा ने ज़बरदस्ती इस कमरे में भेज दिया। मेरे कज़नों ने भी कहा कि वो हमारे साथ ठीक है और जब इसने पढ़ना होता है तब तक हम सो जाती हैं, मगर फिर भी चचा को अजीब सी बेचैनी लगी रहती थी, जैसे वो जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। कोई ना कोई रुकावट इसमें आ जाती थी। आखिरकार चचा अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया। मैं अच्छी भली अपने कमरे में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। दरमियान में ये चचा ना होते तो कितना सुकून होता। मैं अब दुआ करने लगी कि चचा ना ही होते तो अच्छा था। मेरी अम्मा अब्बा तो जैसे मुझे वहाँ भेजकर भूल गए थे। चचा ने मेरा रूम अलग कर दिया क्योंकि इनकी नज़र थी मुझ पर, और अक्सर वो मेरे साथ पूरी पूरी रात बैठकर बातें करते, और ऐसी बातें जिनके दो दो मायने होते थे। मुझे अपने चचा से इस तरह बात पर चिढ़ आती थी कि वो आखिर चाहता क्या है। एक रोज़ मैं कमरे में सो रही थी जब अचानक मुझे अपने कमरे में किसी का एहसास हुआ। मैं एकदम डर गई, डर के उठकर बैठ गई। मैंने कहा, चचा आपको क्या बात करनी है? मुझे आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या लेने आए हैं? वो कहने लगे कि मैं तुम्हें इससे पहले कि कुछ बात करती इन्होंने मेरे मुंह पर तकिया रख दिया। फिर जो इन्होंने मेरे साथ किया, तौबा तौबा। मैं बिल्कुल लूटी पूटी हालत में ज़ारो कतार रो रही थी। मुझे अपने वजूद से घिन आ रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि खुद को ख़त्म कर दूं। किस्मत ने मेरे साथ एक अजीब खेल खेला था। मेरा क्या ख्वाब था और मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया था। मेरा दिल इतनी ज़ोर से टूटा था कि अब शायद ही कभी जुड़ सकता। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मैं नंगे पांव अपने घर की तरफ भाग रही थी। मुझे अपने माँ बाप से एक सवाल करना था, क्योंकि इन्होंने क्यों मेरे साथ ये सब किया। आखिर मेरा कसूर क्या था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अपने ही रिश्ते ही मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेंगे। मैं जब घर पहुंची तो अम्मा अब्बा मेरी हालत देखकर डर गए और कहने लगे कि हिबा बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो अपने चचा के घर में थी, तुम इस हालत में यहाँ इस वक्त सब खैरियत तो है ना? मेरी आंखों में आंसू थे और बेपनाह सवाल थे। मैं इनसे पूछना चाहती थी कि इन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैं अपने अब्बा के रूबरू खड़ी हो गई। मैं आज तक ये समझती आ रही थी कि ये मेरे सगे बाप हैं और मेरी सगी माँ हैं जो मेरे बाप के पहलू में खड़ी थी, मगर हकीकत तो अब खुली थी, और ये हकीकत ऐसी थी कि मैं ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मैंने अपने बाप से सवाल किया कि आपने मुझसे मेरी शनाख्त क्यों छीनी? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी नहीं बल्कि अपने चचा की बेटी हूँ? मेरे बाप ने नज़रें नीची झुका लीं और मेरी माँ ज़ारो कतार रोने लगी। वो शायद इस बात से डरती थी कि मैं हकीकत जान लूँगी तो इनसे किसी तरह से पेश आऊँगी। मेरी माँ ने मुझे गले से लगाने की कोशिश की, मगर मैंने इनको पीछे झटक दिया। मैंने कहा, दूर रहें मुझसे। पीछे झटक दिया। आप मेरे कुछ भी नहीं लगते। अगर चचा जान मुझे हकीकत ना बताते तो शायद मैं सारी ज़िंदगी बेनामो निशान ही गुजार देती। आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? दरअसल मैं अपने अब्बा की भाई की बेटी थी जो कि मेरे चचा थे। मेरे माँ बाप की कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए जब चच्ची मुझे पैदा कर चुकी तो वो इंतकाल कर गई और चचा ने मुझे लाकर मेरे बाप की गोद में डाल दिया। कहा कि मेरे पास पहले ही 3 बेटियां हैं
یہ چوتھی بیٹی تم رکھ لو کیونکہ تمہارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ مگر اب جب میں جوان ہو چکی تھی اور چچا کو میری یاد آتی تھی تو وہ اکثر ہی ہمارے گھر آ جاتے تھے اور مجھ سے گھلنے ملنے کی کوشش کرتے تھے، مگر مجھے تو ان کی یہ حرکتیں عجیب لگتی تھیں کیونکہ ان کا اس حد تک میرے ساتھ گھلنا ملنا مجھے کچھ اور ہی سمجھنے پر مجبور کرتا تھا۔ مگر وہ تو میرے سگے باپ تھے، اس لیے وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، مگر میں ہی حقیقت سے ناواقف تھی۔ آج میرے ماں باپ شرم سے زمین میں گڑے جا رہے تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو میرے منہ پر تکیہ رکھنے والے میرے چچا نہیں تھے بلکہ وہ کوئی ڈاکو تھے جو گھر لوٹنے آئے تھے۔ میرے چچا نے میری جان ڈاکو سے بچائی اور کہا کہ میری بیٹی تم ٹھیک ہو تو ہو نا؟ میں نے کہا آپ نے مجھے اپنی بیٹی کیوں کہا؟ میں آپ کی بھتیجی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم میری اصلی بیٹی ہو، اس لیے مجھ سے کترایا مت کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں نے تمہیں اپنے بھائی کو سونپ دیا تھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے تو ایک نیکی کی تھی مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں اس حد تک یاد کروں گا اور تڑپوں گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور اپنے ماں باپ کو بھی، کیونکہ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ یہ حقیقت تم سے چھپا کر رکھیں، اور آج میرے ماں باپ مجھ سے شرمندہ تھے، معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے بھلے کے لیے تمہیں نہیں بتایا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کہاں رہنا چاہتی ہو، اور میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے سگے ماں باپ کے پاس تو 3 بیٹیاں تھیں مگر ان کے پاس میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ مگر مجھے دکھ تھا کہ اگر وہ مجھے حقیقت بتا دیتے تو شاید میں اپنے چچا سے اس حد تک نفرت نہ کرتی اور غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ سچ کہتے ہیں کہ ذرا سی غلط فہمی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا مجھے اپنے اصلی ماں باپ کے پاس رہنا چاہیے تھا یا پھر سوتیلے ماں باپ جنہوں نے مجھے پالا تھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔